السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا مڈ ڈے شو۔ میں ہوں آپ کے ساتھ لبیبہ تیمور اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں کاشف بشیر خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سر میں بہت افسردہ ہوں اور ہونا بھی چاہیے آپ کو، ایگزیکٹلی جو پاکستان میں پاکستان کے پشاور کے لوگوں جو کو ایگزیکٹلی جو ہوا ہے اس کے حوالے سے سر ہر آنکھ جو ہے نا اشک بار ہے اس وقت۔ شہادتوں کا جو وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 93 شہادتیں ہیں اور 220 زخمی ہیں ٹل ناؤ، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہادتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو ملبے کا جو ہٹانے کا ریسکیو آپریشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، لوگوں کے نیچے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور یا اللہ رحم کرے ہمارے پاکستان پہ۔ اور بہت سی جو آفات ہیں اس سے ہم گزر رہے ہیں، قدرتی آفات سے گزرے ہیں ہم ابھی، اور ہم جو جس ٹینیور سے اس ٹائم پر گزر رہے ہیں اس میں صرف مشکلات ہی ہیں ہمارے عوام کے لیے ہو رہی ہیں، اور یا اللہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کاشف صاحب اس ٹائم پر جس سچویشن سے گزر رہے ہیں اس میں ہم لوگ اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا پاکستان۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ پولیس کے جو پولیس لائنز کے میں کل پتہ کیا کہہ رہی تھی، میں یہ بات کر رہی تھی کہ محافظ جو وہ خود ہی محفوظ نہیں ہیں تو انہوں نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ یہ چھوٹا ٹیگ نہیں ہے، اس میں ہم اگر مطلب قصوروار جو ہے سیکیورٹی لیبس ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف پولیس کا نہیں ہے، باقی سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی چکمہ دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طاقتیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا پھر کوئی فورن ایلیمنٹ ہے، اس کو تقویت ملی ہے کہ غیر مستحکم جو حکومتیں ہیں پاکستان میں صوبوں کی اور مرکز کی، اس کے بعد جو ہے جو گورنمنٹس کی ریٹس نہیں ہیں اور جو پذیرائی نہیں ہے ان کی عوام میں، عوام کا حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے ان حکومتوں کے پاس، تو اس لیے وہ بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا سرحد پار، دونوں سرحدوں کے پار، ادھر کابل اور ادھر سے دلی، آپ یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایکٹیو ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سی آئی اے راہ موساد کا جو ایک نیکسس ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے در پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واپسی ہوئی ہے دہشت گردی کی، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہماری عام فورسز ہمیشہ ہی قربانیاں دیتی رہی ہیں، اب پولیس بھی دیتی رہی ہے، عام لوگ بھی قربانیاں دیتے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نگران حکومت آئی ہے یہ بہت بڑا ایک اٹیک ہوا ہے پشاور کے اوپر، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے کہ باقی صوبوں میں جو ہے وہ عوام کو بچا لیں، اپنے جو ہے پولیس کے جو ہمارے شہید ہیں یا پھر جو ابھی پولیس والے کام کر رہے ہیں، بہت بڑی سیکریفائسز ہیں ہماری فورسز کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ سیکیورٹی لیک ہے اور یہ جو اس طرح کی دہشت گردی ہے پنپ رہی ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی اور سر بہت اٹھا رہی ہے، تو یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کی وجہ سے؟ یہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کے دیکھیں نا، آپ کی جہاں پہ بھی گورنمنٹ ہے، اب جو پشاور میں گورنمنٹ بنی ہے جو کے پی کے کی، اور پنجاب میں جو گورنمنٹ بنی ہے کے پی کے کی، میں ان میں سے ڈھونڈتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جو اہل ہو وزیر بننے کا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کو چھوڑ دیجئے، تو میں سمجھتا ہوں امور جو حکومت ہے، امور سلطنت جسے آپ کہتے ہیں یا امور صوبہ جسے کہتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے آپ کو دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں ایک گلدستہ ہوتا ہے، چاہے آپ کیئر ٹیکر ہے لیکن ڈے ٹو ڈے آپ نے جو معاملات چلانے ہیں، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کی کھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تبادلوں کے علاوہ کیئر ٹیکر جو سی ایم ہے یا کیبنٹ ہے اس کا ڈومین ہی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلڈ سیٹنگ کی جا رہی ہے اور ایک کوشش ہو رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں ان کو سبوتاج کر کے سٹیل کیا جائے، عوام کے مینڈیٹ کو سٹیل کیا جائے، بلڈوز کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی اور سیاسی حالت ہے وہ متقاضی ہے کہ بالکل اگر جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ایک اول تو الیکشن سے بھاگنا جو ہے وہ پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگا، دوسرا عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بلڈوز کرنا یا سٹیل کرنا جو ہے اس معاشی بدحالی کا شکار پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ سر مجھے لگتا ہے پاکستان ایک سٹار کی مانند ہے، اب ایک سٹار جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک کونے جو ہیں، کونوں کو کوئی بھی ایک چیز ٹیڑھی ہو یا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو سٹار نہیں لگتا۔ ہمارا جو اس وقت جو پوزیشن ہے نا، اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہم ایک چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں تو دوسرے سے ہاتھ سے جا رہے ہیں اور تیسرا خراب ہو رہا ہے۔ بیسیکلی مطلب معاشی حالات ویسے آپ کے خراب ہیں تو مہنگائی نے ویسے عوام کا رونا جو ہے تو دہشت گردی پھر پنپنا شروع ہو گئی ہے۔ ہارمونی جو ہے وہ انٹر پروونشل ہارمونی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ہارمونی بھی بہت ضروری ہے کسی بھی ریاست کے لیے۔
تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 5 صوبوں میں ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور ان کی ہارمونی نہیں ہے آپس میں, پولیٹیکل ہارمونی نہیں ہے, پروونشل ہارمونی نہیں ہے, ہار ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. چلو کہتے ہیں نا پہل بھی, یہ تو ہمارا دین اور ہمارے دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, ہماری تو سنت بھی ہے جو ہمیں وہ یہی کہتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے 4-5 اکائیوں میں تقسیم کر دیا پاکستان کو, وفاق کو کمزور کر دیا, اور ہم نے 4 علیحدہ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صوبے نہیں ہیں, ریاستیں ہیں, ان کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محسن گرایہ صاحب ہیں. گرایہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی بہت شکریہ بھائی جان. گرایہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پشاور میں جو اس وقت دھماکہ ہوا ہے, ابھی تک کی جو رپورٹیں آلموسٹ 100 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے اور 200 کچھ لوگ اور تقریباً 250 کے قریب جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. تو اس میں لیپس جو ہے ہوا ہے, سیکیورٹی لیپس, کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بہت ہی افسوسناک ثانیہ ہے, اور دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو سن رہا تھا اور آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی, سیاسی حالات مستحکم نہیں ہوں گے, تو پھر تو اس طرح کے سیکیورٹی لیپس بھی ہوتے ہیں, اور باقی معاملات میں بھی. جب سے یہ دونوں صوبوں میں حکومتیں آئی ہیں, پنجاب میں تو اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جس طرح یہ کے پی میں ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ پنجاب میں بھی یہ جو لہر ہے وہ اس طرف آئے, اور ان کو بڑا اس پہ سوچ بچار کرنی ہوگی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کی حفاظت جو کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں جو ضمنی الیکشن کرانے کے لیے جو کرائیٹیریا تھا, کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس کرائیٹیریا پہ یہ حکومتیں پوری اترتی ہیں. دیکھیں, ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے لیے یہ حکومتیں ڈے ٹو میٹر چلانے کے لیے آتی ہیں. جی بالکل. اب جس طرح دیکھ لیں کہ چند 1-2 وزراء کے علاوہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بھرتی ڈالی ہوئی ہے, اور جس بندے کو کوئی جانتا ہی نہیں, جس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, جس کو انتظامی معاملات چلانے کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے, ہم ایسے وزراء کو تو سامنے لا رہے ہیں, اور ان کا پھر فائدہ کیا ہوگا. دیکھیں محسن نقوی صاحب ہیں, جہاں تک پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اچھا انسان ہے, اچھے آدمی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں کیا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ عامر میر صاحب کو میں جانتا ہوں, بلکہ پنجاب جانتا ہے کہ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں. یہاں 1-2 بیوروکریٹ ہیں, جس منصور قادر صاحب ہیں, جس طرح باقی لوگوں کو تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, اور نہ کوئی ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ کیا کنٹریبیوشن کریں گے. اچھا محسن گرایہ صاحب, آپ کا بیوروکریسی میں آپ نے ساری عمر جو صحافت بھی کی ہے, آپ ویل کنیکٹڈ ہیں, آپ کو تو پتہ بھی ہے کون سا جو آفیسر ہے وہ آؤٹ رائٹ ہے اور کون سا آفیسر کرپٹ ہے. جو یہ آپ نے ابھی بات کی, تو یہ جو ڈی پی اوز, آر پی اوز, کمشنرز, ایون چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل صاحب ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, ان کو بھی ریپلیس کر دیا, کمشنرز چینج کر دیے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اچھے آفیسرز او ایس ڈی لگائے جا رہے ہیں, ایون پولیس کے جو آفیسرز ہیں, تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ فیلڈ سیٹنگ کی کوشش ہو رہی ہے الیکشن کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ اپنا بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اچھے افسروں, دیکھیں بنیاد کسی افسر کو لگانے کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی کارکردگی کیسی ہے, اس نے پہلے جن پوسٹوں پہ کام کیا ہے وہ کیسی ہے, کیا وہ ایک غیر جانبدار حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیوروکریٹس لگا رہے ہیں نا, یہ سارے ایسے بیوروکریٹس ہیں کہ جن کا ایکسپیرینس پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, یا تھوڑی بہت جو پیپلز پارٹی والے, ویسے تو بیچارے ان میں تو میرے خیال میں ویسی سکت نہیں ہے, صرف اپنا سندھ بچانے کے لیے. نہیں گرایہ صاحب, میں کہتی ہوں آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں, وہاب ریاض کون سا بیوروکریٹ ہیں؟ یس, وہ تو ایک کرکٹر ہیں. جی نہیں, جاوید اکرم ہے, جاوید اکرم ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ڈاکٹر ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جو اکرم صاحب, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سارا خاندان پی ایم ایل این میں ہے. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یہ جو کابینہ ہوتی ہے ایسے غیر جانبدار افراد پر بنائی جاتی ہے کہ جن کا پولیٹیشین یا ان کی فیملیز کے ساتھ رابطے نہ ہوں,
وہ ان کو جو ہے نا کام ایگزیکٹلی معذرت صاحب مجھے لگ رہا ہے جیسے نوازا گیا ہے اس کے اندر. لیکن گویا صاحب اس قسم کی جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اتنے بڑے داغ ہوں، اور جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے آنسٹ آفیسرز جو ہیں ڈاکٹر معین جیسے اور آپ کے سی سی پی او لاہور جیسے، ان لوگوں کو بھی ریپلیس کر کے او ایس ڈی بنایا. بہت سارے جو ایس پیز ہیں ان کو کل انہوں نے اٹھا کے جسے او ایس ڈی بنانا، جسے آپ کہتے ہیں کھڈے لائن پھینکا. تو یہ کیا جا رہا کہ بددلی نہیں پھیلے گی یہ بیوروکریسی میں؟ نہیں دیکھیں بددلی تو پھیلے گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا ہے. آپ نے 2 کام کیے ہیں اس جو بیوروکریسی کے تبادلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا. نمبر 1 تو آپ نے بات کیا ہے کہ آپ نے بہت سارے اچھے افسرز کو او ایس ڈی بنا دیا. جی نمبر 1. نمبر 2 آپ نے یہ کیا ہے کہ رد و بدل کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ میں اگر سیکٹری ایکسائز کی حیثیت سے اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ اور اگر میں وہاں اچھا کام نہیں کر رہا تو مجھے دوسرے عہدے پر آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف یہ پوری وہ جو فیلڈنگ کی بات آپ نے کی تھی نا، وہ فیلڈنگ سیٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ جو الیکشن ہیں ان میں جو چہیتی جماعتیں ہیں، اور اس میں بڑا نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا، میں تو ویسے ہی اس کابینہ کو بھی اور یہ جو افسران لگا رہے ہیں ان کو پی ڈی ایم فرینڈلی کہتا ہوں. تو جب یہ پی ڈی ایم فرینڈلی آپ ماحول دے رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ کیا مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ تو گروہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا کوئی ماحول کریٹ کیا گیا یا کوشش کی گئی تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس وقت عوام میں، تو اس کے بعد یہ جو حالات ہیں بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ بھائی میں آپ کو ایک بات بڑی سچی بتاؤں کہ میں ادھر پنجاب میں تو پھرا ہوں بہت سارے علاقوں میں اور لوگوں سے ملتا بھی ہوں، جس طرح آپ ماشاءاللہ ملتے ہیں عام لوگوں سے. سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام انہوں نے اپنا پتہ نہیں کس قسم کی ویڈیوز چلائیں، کس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن کی، لیکن یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں 1% بھی ڈینٹ نہیں ڈال سکے. تو اسی وجہ سے تو یہ ساری فیلڈ سیٹ کر رہے ہیں. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کہاں تک کریں گے جو ہے نا. دیکھیں اب مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی ہیں، ان کا بڑا استقبال انہوں نے کرنے کی کوشش کی. تو جس دن وہ تشریف لائی ہیں اسی دن ہی پیٹرول بم کرا دیا گیا ہے سیدھا. میں کہتا ہوں 30-40 روپے آج تک نہیں ہوا. یہاں 3 روپے عمران خان صاحب کے دور میں جب بڑھتے تھے تو میاں شہباز شریف صاحب جو آج کل وزیر اعظم پاکستان ہے وہ شور مچا دیتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یار اتنا بڑا اضافہ یہ عوام کہاں سے دیں گے. تو ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ بھائی 3 روپے تو ایک بندہ دے نہیں سکتا، آپ یہ 30-40 روپے کا جو بوجھ ڈال رہے ہیں یہ کہاں سے آئے گا؟ اور ابھی بھی باز گشت ہے کہ 300 روپے تک سے بھی اوپر جائے گا. صاحب جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، عوام کے مینڈیٹ کو یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر عمران خان جیسے کہ مینڈیٹ کو ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اس کو کوئی مماثلت قرار دیتے ہیں 1971 کے جب حالات تھے جو اس میں بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے تھے اور شیخ مجیب الرحمان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو نہیں دیا گیا تھا، ڈاکہ مارا گیا تھا اس کے اوپر. سب سے بڑی جو ہے نا بدقسمتی تو یہ ہے کہ میں اس طرف تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات. عمران خان صاحب بڑے سمجھدار لیڈر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے عوام کا کیس کہاں تک لڑنا ہے. انہوں نے دیکھے کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ وہ کریں گے جس سے ملک کے معاملات کو کوئی جو ہے نا ان پہ زیادہ ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جنہوں نے 35 سال تک لوٹا اس ملک کو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 35 سال لوٹنے کی باتیں میری یا آپ کی نہیں ہیں. اس ملک کے تمام مقتدر اراضی یہی بات کرتے تھے، ملک کی تمام ایجنسیاں یہی بات کرتی تھی. تو جن لوگوں نے 35 سال تک ملک کو لوٹا ان کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں اس ملک کو کیا اس کو بالکل ہی جو ہے نا جو رہی صحیح ساکھ ہے ہماری عوام کی تو بالکل حالت پتلی ہے. ملک کی جو ساکھ ہے، اب دیکھیں نا کہ جو لوگ جنہوں نے آنا تھا، اب پرائم یو اے ای والوں نے آنا تھا کل، جو ہمارے حالات ہیں سیکیورٹی کے، یا وہ تو مجھے بلکہ کسی نے بڑا فکرہ بھیجا، اس نے کہا یار کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ نے کیا آنا ہے، اس ملک میں 3 دفعہ رہنے والا وزیر اعظم باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ملک میں آ نہیں رہا. تو یہ باقی لوگوں کے سربراہ کیوں آئے؟ گرائے صاحب جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ابھی فاروق حبیب نے بھی کہا کہ جی یہاں پہ تو رجیم چینج کے بعد آزادی اظہار رائے بہت بڑا جرم بن گیا ہے. آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں فواد چودھری صاحب،
بہت اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کی, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس وقت ریاست کی طرف سے, اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ اپنا ٹیک دے دیجئے. میں کہتا ہوں کہ جی اس کی تو جتنی مذمت کی جائے گا, میں اس سے بری مثال ہمارے ملک میں نہیں ملتی. دیکھیں ایک بندہ, اس کو آزادی اظہار ہے اور وہ ایک بڑی جماعت کا, مقبول جماعت کا سپوکس پرسن ہے, پرسن ہے. ہم اس کی بات کو, اور چھوٹی چھوٹی دیکھیں پالیٹکس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف جن کا مزہ لیا جاتا ہے, جن کو صرف سنا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ ان پر آپ غداری کے مقدمے درج کر دیں اور ان کو جو ہے نا اٹھا کر جیلوں میں, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے دیکھیں عوام دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ اوپر کر سامنے آئیں گے. آپ کو اگر یاد ہو تو بھٹو صاحب دولتانہ کو چوہا کے نام سے بھی بلاتے تھے, اور ایئر مارشل عسکر خان کہتے تھے کہ بھٹو کو میں کوہالہ کے پل کے اوپر پھانسی دوں گا. تو یہ آپ کی بات وہی میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹکس میں تو چلتا رہتا ہے, لیکن اس کا انجام یا اس کے لیے ان کو سبق سکھانا جو ہے, ریاست کہاں کھڑی ہے آج؟ دیکھیں یہ جو تنقید ہوتی ہے نا, دیکھیں یہ تو ہماری سیاست کا, ہماری جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ نے ان تنقیدی باتوں کو لے کر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنے, اب مجھے دیکھیں کہ آپ نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ, یا اس سے پہلے, چلے میں فواد چودھری صاحب تو انہوں نے, اب ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے نا, جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے, اور جو اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے پی ڈی ایم والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے کیا انہیں یاد نہیں ہے, کیا انہیں وہ دن بھول گئے ہیں. میں جلدی کچھ انیشیٹیوز یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ گرائے صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. براہ راست لیے چلتے ہیں اپنے ترجمان بلوچستان حکومت فراز عظیم شاہ بات کری میڈیا کے ساتھ فائنلائز ہوا. اس کے ساتھ ساتھ کسان کارڈ کا اجرا, ہیلتھ کارڈ کا اجرا, اور پھر ہمارا ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ جو ہے اس میں بھی 12 ارب کا اضافہ کیا گیا, تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ پراپر اسٹڈیز کے لیے یا ووکیشنل ٹریننگز کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری کنٹریز میں جا سکیں. روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اس قسم کے انیشیٹیوز جو ہیں, بجائے یہ کہ آپ لوگ انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں اور ایسے انیشیٹیوز کو. آپ کو پتہ ترجمان بلوچستان حکومت فراز عظیم شاہ جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو سوگواران ہیں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہیں ان کے دکھ میں, اور جو ہوا ہے سارا سلسلہ اس میں ہر آنکھ جو ہے اشکبار ہے, اور ہم کوشش کریں کہ جو لیپس ہیں نا ان کو ہم فل ان کرنے کی کوشش کریں. بلوچستان میں بھی خطرہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ بیلٹ اور ہے اس میں ایران کی, وہ اس حادثے کے حوالے سے خصوصاً بات کر رہی تھیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے, اور پشاور میں اگر یہ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے بہت سے ہمارے صوبے بھی ہیں جو کہ انڈر سرویلنس ہیں اس لحاظ سے, اور خطرہ جو ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ بڑی ہوتی ہے. بلوچستان ہی آپ لے لیں جیسے کہ ہے. تو سر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہاں تو اب دیکھیں وہ انڈر دا نوز والی بات ہے سیکیورٹی کی, یہ ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ اچھا, بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومت بنی ہے, ایبسولوٹ پار کسی کے بھی نہیں آیا. وہاں پہ سرداری نظام ہے, آپ کو پتہ ہے, اور عوام میں تو انریسٹ ہمیشہ سے وہاں پہ ہے. عوام کے لیے تو کچھ کام کسی دور میں بھی نہیں کیا گیا, گو کے فنڈز ہر حکومت نے دیے ان کو, لیکن I'm sorry to say کہ وہاں کے سردار جو ہیں انہوں نے خود تو اپنی جیبیں تو بھری, لیکن عوام کو نہیں دیا, نہ ایجوکیشن دی, نہ پانی دیا, نہ نوکریاں دی. سر مجھے لگتا ہے جو ان لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ ہے نا وہ وہیں کا وہیں ہے, وہ سٹک ہے. دیکھیں لبیبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جیسے آپ زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں, ایڈوانس چلتے ہیں, ویسا نہیں چل رہے. آپ انہیں ایجوکیٹ نہیں کریں گے جیسے سندھ میں نہیں کیا گیا, اور یہ پنجاب کے آپ وہاں پہ اس حصوں میں چلے جائیں, ڈی جی خان, راجن پور, یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا. اگر یہ پڑھا دیں گے وہاں کی جنریشنز آنے والوں کی, ان کو ایجوکیشن دے دیں گے, ان کو روزگار دے دیں گے, تو پھر ان کو کون رہنے دے گا اس طرح؟ سر فیوڈل ہے نا, فیوڈل ہے نا ان کی سوچ. یہ صرف فیوڈل نہیں ہے, یہ شریف برادران, زرداری فیملی, اور یہ سب جو میں جنہیں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل مافیاز ہیں, یہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. آپ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مین سٹیز دیکھتے ہیں, تو لیکن آپ دیکھیں کہ بلوچستان بھی تو آگ کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور اس وقت جو ہے مجھے تو فکر پڑ گئی ہے, پنجاب کی تو خیر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں بھی بلاسٹ ہوا تھا.
اب بات یہ ہے کہ وہ تو پہنچ گئے بھائی، اسلام آباد تک بھی پہنچ گئے، یہی بات ہم لوگوں نے کی تھی کہ اسلام آباد تک پہنچ گئے. آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل طاقتوں کا CIA رہا، موساد، اور پھر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کو بھی ڈالنے، ایران کو بھی ڈالنے، ان کا پلے گراؤنڈ پچھلے 15 سال سے بلوچستان ہے. وہ یہاں پہ جو ہے اس کو سیپریٹ کرنے کی کوششوں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نے بہت کام کیا تھا، لیکن عوام کی محرومیاں اب بھی اسی طرح ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور جو ہے اسی لیے یہ کام شروع ہو گیا ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس گیسٹ ہیں غوث بخش بارزی صاحب. جی، بارزی صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں. نگران بارزی صاحب جناب، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا مسجد پہ اٹیک ہوا، بم بلاسٹ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، یہ لیبس جو ہے وہ کس کا ہے؟ سیدھی سی بات ہے جی، سیکیورٹی لیب سے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سوری میرا گلا خراب اس لیے آواز تھوڑی غلط ہوگی، لیکن بہرحال پھر بھی ایسا ہے کہ بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا تھا جی پولیس ٹریننگ سینٹر پہ. تو پتا تھا کہ لوگ آگئے، ان کو پتا ہے کہ ایک گاڑی آئی فلانے رنگ کی آئی ہے اور سیکیورٹی الرٹ ہے، کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن حملہ کہاں ہوا؟ پولیس کے ٹریننگ سینٹر پہ. تو یہ اس کو چھوڑ کے تو یقیناً سیکیورٹی لیبس ہے، اور سیکیورٹی کے لیے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہو جائیں گے. اس لیے یا تو ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہو رہی یا وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا سکتے. لیکن بہرحال خودکش کے لیے ایک بات ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ خودکش جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. لیکن حالات جو ہوتے ہیں، آپ والی بات کہ سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہمارے جو حالات ہیں پاکستان کے، یہ بالکل ہی کنڈیوسو ہیں ہر قسم کی برائی کے لیے. ارد گرد آپ کے کیسے ماحول ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ عوام ہماری اب تک یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ہم کیا کریں. سیکیورٹی کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز کا فیلیور ہے خان صاحب. پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ ناکام ہو گئی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے رینگلنگ کرتی ہیں. پولیٹیکل شطرنج شروع ہے، شے اور مات والی بات کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن بارزی صاحب آپ خود جو ہیں ایک سردار ہیں، لیکن میں جو ابھی بات کر رہا تھا، جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا بلوچستان کو، جو عالمی طاقتوں کا پلے گراؤنڈ بہت عرصے سے، میں کہتا ہوں 1.5-2 ڈیکیڈز جو ہیں اس سے ہے، اور اس میں یہ سرداروں کا جو رول ہے جو پہاڑوں پہ بھی چلے گئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عام عوام کے لیے سرداروں نے جو ترقی کے مواقع ہیں ان کو روکا، ان کو بند کیا؟ دیکھیے جی، سردار آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. میں تاریخ میں میری فیملی کا ایک بہت بڑا نام ہے، بالکل ہوں. لیکن آپ اگر مجھے ہی لیتے ہیں کیا کہتے ہیں رول ماڈل کے حساب سے، تو میں نے کبھی بھی عوام کے لیے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نیچی ہوں. میرے والد چیف منسٹر رہے ہیں 2 بار، پہلے اسپیکر رہے بلوچستان اسمبلی کے. میں اس وقت CB میں بیٹھا ہوں. آپ والی باتیں بالکل صحیح ہے. سردار کچھ جگہ پہ اسٹریٹجک سردار جو تھے وہ تھوڑے طاقتور تھے، انہوں نے عوام کو بھی اپنے دبائے رکھا اور سرکار کو بھی دبائے رکھا. تو اچھا، پر آج کا جو پریس کانفرنس سمجھ لیں یا میڈیا سے ٹاک ہوگی وہ ہوگی ہی اس ضمن میں ہے، کیونکہ پشاور میں جو ہے سارے وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اور ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں اقتدار میں تھی، ہم نے فری ہینڈ دیا. عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے. ہاں جی، اور میں اس پہ میرے خیال سے سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ PMLN اور پیپلز پارٹی جو اس وقت اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، بلکہ جو نگران حکومتیں KPK میں اور پنجاب میں بنی ہیں، ان کے اوپر بھی بہت جو ہے داغ ہے، اور وہ بظاہر ان کی ہی حکومتیں ہیں جو کہ ایک گیم کی گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ جو ہے ان دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی پولیٹیکل جو ہے آپ الزامات لگائیں تو بہت شرم کی بات ہے. لیکن کل وزیر اطلاعات و نشریات پبلک نیوز سے بات کری تھی مریم اورنگزیب، انہوں نے بھی یہی اسی وقت بات یہ کہی تھی کہ اس ٹائم پر یہ چاہتے ہی نہیں ہم کہ سیاسی اس چیز کو نا کم از کم اس کو اس طرح سے بنائیں، کہتے ہیں لیکن اندر سے اب آپ کی جو انہوں نے سجیشن بھی دی تھی
کہ بھئی ہم سب کو اس ٹائم پر اس دہشت گردی کے لیے اس کو کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر آنا چاہیے, اور متحمل ہے ہی نہیں ہے پاکستان ہمارا. پولرائزیشن کے بعد لیکن سر بات یہ کہ کہہ دینا بھی تو بڑی بات ہے نا, یہ بھی تو دیکھیں عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ. بارودی صاحب جو اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان کو کیا صرف کابل سے ہی خطرات ہیں یا انڈیا سے خطرات ہیں؟ مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ اس میں جو انسرجنسی جو پھیلانے میں کوشش کی جا رہی ہے اس میں ایران کا بھی ہاتھ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بڑی مصیبت خان صاحب یہ ہے کہ دہشت گردی میں پیسہ بہت ملتا ہے, فرنچائزز کھل جاتی ہیں, سمجھ گئے نا آپ جی. اس وجہ سے جو یہاں پہ ایمبیشس لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں, جن کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ ہر طرح سے جو ہے نا چاہتے ہیں کہ پاورز ہوں, اور پاورز آپ کو پتا ہے کہ پیسے میں آج کل پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو فرنچائزز کھلی ہیں. ہم کو نہ کابل سے خطرہ ہے نہ ایران سے خطرہ ہے. ہم اپنا گھر اگر سنبھال کے بیٹھے صحیح طریقے سے تو پھر ٹھیک ہے. ہم پولیٹیکلی اس بات میں لگے ہوئے کہ پاکستان کو عمران سے خطرہ ہے. عمران نالائق تھا, مہنگائی عمران کی وجہ سے ہے. عمران نالائق تھا, ابو الامان کی صورتحال اس کی وجہ سے خراب ہے. مہنگائی ہو گئی ہے عمران کی وجہ سے. ہر چیز کا مسئلہ جو ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ ڈار صاحب آگے کہ میں سنبھال لوں گا, میری زبان آئی ہے, میں سمجھتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کرنا چاہتے. یہ لو لیول کی سیاست جو ننگی ہو چکی ہے ساری سوسائٹی میں, اگر اس کو ٹھیک کریں گے تو ٹھیک, ورنہ آپ کو ہمیشہ خطرہ رہے گا. جی پیسہ ہر ایک کو چاہیے خواہ, کیونکہ خان صاحب اس وقت لک الائکس ساتھ بیٹھے ہیں, تھنک الائکس نہیں بیٹھتے. جب تک ہم تھنک الائکس نہیں ہوں گے, عوام کو بھی اپنی طرح کی سوچ دیں گے تو پھر یہی ہوگا. عوام بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام بھی چاہتی ہے کہ ہم کو بھی آسانی سے ملے. سوسائٹی میں سوشل تو اپنی جگہ پہ, پولیٹیکل پیتھولوجی آ گئی ہے. اس کا علاج صحیح طریقے سے کریں گے تو ٹھیک, ورنہ کسی کو بھی کوئی طاقت نہیں کہ وہ کسی مسئلے کو حل کر سکے. ایک لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے لیڈ کر رہے, وہ جو ہے چے گوارا سے بھی بڑا لیڈر, وہ جو ہے نیلسن مینڈیلا سے بڑا لیڈر, مینڈیلا سے بھی بڑا لیڈر, لیکن پاکستان آنے کی ضرورت نہیں کرتا. اس کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر چیز وہاں سے مینیج. بارودی صاحب جو بظاہر اس وقت پولیٹیکل حالات لگ رہے ہیں, وہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ بے مثال ہے, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹس کی طرف سے. اگر ایسا کچھ کیا گیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا مطلب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا کچھ اور حالات ہوں گے پاکستان میں؟ بہت برے حالات ہوں گے خان صاحب. میں آپ سے بتاؤں کہ اگر زبردستی کیا گیا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا انہوں نے, جو پلی بارگین کر بیٹھا ہے. بے شک پلی بارگین آپ نے کیا, اچھا کیا, لیکن اس کا قانون نے یہ کہا کہ اس کو آئندہ کوئی پوسٹ نہیں دینی, نوکری نہیں دینی. He was not eligible for the slot. تو اب آپ یہ کہ ہر جگہ پہ پلیسمنٹ کریں ایسے لوگوں کی جو عوام کی سوچے اور پاکستان کی سوچے. عوام کا میٹر نہیں ہے, اب میٹر ہے پاکستان. پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بہت مہربانی اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر ان کے پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اب عوام کی نہیں ہے, اوبویسلی جہاں پاکستان کی ریاست ہی نہیں آپ کی وہ ہوگی تو آپ سٹیک ہے نا اس وقت, آپ دیکھیں نا سٹیٹ ایٹ سٹیک ہے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈونٹ گو. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف کی مذاکرات ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اور ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے مشن کی. اور کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طریقے سے کیا سلسلہ ہونے والا ہے, یہ بات پوچھتے ہیں کاشف صاحب. سر, کوئی بہتری کی امید لگتی ہے آپ کو؟ سر بہتری کی امید کیا, آپ دیکھیں نا ان کے آنے سے 2 دن پہلے انہوں نے عوام کے اوپر تو بجلی گرا دی, 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ ان کو انہوں نے جو ہے, تو سر یہ جو گرایا ہے پیٹرول بم, جو یہ انہی کی شرائط کے اوپر ہی بات کر کے نا, اسی لیے وہ گرایا کہ وہ ان کو آنا تھا 31 تاریخ کو,
اور مذاکرات تھے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کی شرائط تو پہلے ماننی ہے, یہ دیکھیں عوام پہ بجلی گرا دی ہے, یہ تو ہماری رعایا ہے. اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کا جو ایک بڑا نعرہ اعتزاز احسن بھی لگاتے رہے, بہت اور دوسرے مفکر بھی کہتے رہے کہ ریاست ماں جیسی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان ریاست پاکستان اس وقت جو ہے اپنی بدترین شکل میں موجود ہے, کیونکہ ریاست کا مین آرگن گورنمنٹ ہوا کرتا ہے, اور یہ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھانے کے بعد. اب جو شرائط آنے والی ہیں, جو 10 دن یہاں پہ رہیں گے IMF کے لوگ, ان کی شرائط کا مینی بجٹ کا تو ویسے پہلے کہہ دیا گیا, اندیا دے چکا ہے, ان کو انفارم کیا جا چکا ہے کہ آپ کی تمام شرائط کو ہم مانیں گے. اور اس کے بعد 10 دن بعد جو عوام پہ قہر ٹوٹنے والا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی سالمیت کے لیے یہ بہت ہی اس وقت جو ہے نازک وقت ہے, کیونکہ جو بھوک ہے, ننگ ہے, جو غربت ہے, وہ بہت ساری تباہیاں پھیرتی ہے. جرائم تو بہت, ہم کہتے ہیں نا جی جرائم بڑھ گئے غربت سے. کبھی کیا ہم اس IMF کے جو قرضے تلے دبے ہوئے ہم کہیں نکل سکیں گے؟ دیکھیں کسی گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی ہے کہ اپنے سورسز سے جو ہے اپنے جو ہے فنڈز جنریٹ کیے جائیں, اپنے سورسز سے ہم سب کچھ کر سکیں. ان کی جو عیاشیاں ہیں حکمرانوں کی وہ عروج پر ہیں. ابھی بھی کوئی بتا رہا تھا کہ جو PM ہاؤس میں مرسیڈیز ہے اس کا ایک ٹائر جو ہے 16 لاکھ روپے کا ہے, اور وہ 10,000 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مافیاز جب تک ہیں پاکستانی عوام جو ہے زندہ درگور رہیں گے, اور ہمیں میں کہتا ہوں کہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں. سر I'm sorry to say, معذرت کے ساتھ اشرافیہ جو ہے ان کو تو کوئی چیز مطلب بیسیکلی یہ اشرافیہ نہیں ہے, یہ نہیں وہ مافیاز ہیں. نہیں میں اشرافیہ کی بات کر, جو اشرافیہ ہیں وہ تو ادھر سے ادھر ہلے نہیں ہیں, غریب پہ ہی کیوں اچھا اشرافیہ تو بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے, تو ان کو بھی تو ہلنا چاہیے نا, ان کے ساتھ بھی وہی لیکن یہاں پہ قوانین ہی ایسے بنتے ہیں کہ جو غریب کو مارتے ہیں, جو عام عوام کو مارتے ہیں, یہ فرینڈلی ہیں حکمرانوں کے لیے اور اشرافیہ کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگا. اپنے بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.